बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल इज़्ज़त एहतराम भाइयों, मेरी बहनों, शहर के पाकिस्तान की आवाज़, मेरे लोगों, मेरे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। अब तकरीर करना तो इतना मुनासिब भी नहीं है, क्योंकि एक वक्त भी बहुत गुजर चुका है और फिर ज़्यादा बेहतर होगा कि हम कुछ सवालात की तरफ जाएं। मैं रिजवान साहब की जो मेहनत कर रहे थे इस तरीके से असद फैज़ी ने, उमर ने, कामरान साहब और बेशुमार जावेद साहबान, मैं एक एक का नाम नहीं ले सकूँगा, मगर ख़वातीन ने भी बहुत मेहनत की और इस महफ़िल को सजाया। मैं सोचता हूँ कि आखिर मैंने तहरीक इंसाफ क्यों ज्वाइन की। पाकिस्तान में पार्टियाँ मौजूद हैं, लीडर्स भी मौजूद हैं, इक़्तिदार में सारे के सारे लोग, कोई सूबे में है, कोई मरकज़ में है, सारी पार्टियाँ। तो उसमें मुझे ये एहसास था कि इमरान खान एक नई जहर पाकिस्तान की सियासत को देने की कोशिश कर रहे हैं। जो सियासत है मौजूदा, वो पाकिस्तान को कुछ दे नहीं सकी, बल्कि जो पाकिस्तान के दामन में था वो भी उस सियासत ने लूट लिया है। कायदीन है, वज़ीर आज़म है, कोई पार्टी के अंदर बैठे हैं, बाहर, और लीडर जो हैं वो बड़े ताकतवर हैं। पाकिस्तान की कौम, वो उसकी हालत देगरगूं होती जा रही है, मुश्किलात में है। ऐसे मुल्क का बाहर बैठ के कोई तस्वुर भी करे जहाँ जिसके बॉर्डर्स पे जंगे अजीम दोम के बाद सबसे बड़ी, जिस मुल्क के अंदर और बॉर्डर्स पर जंगें लड़ी गई हों और कोई सिक्योरिटी ना हो, बच्चे, औरतें, मर्द, बुजुर्ग, किसी की ज़िंदगी महफूज ना हो, और बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें अपने मक़ासद के हसूल के लिए वहाँ पर जंगें लड़ रही हों, तो यकीनन वो एक मुतवाज़िन मुआशरा नहीं बन सकता। वहाँ अगर लीडर भी लूटने में शामिल हो जाएं, हालांकि उस वक्त ज़्यादा संजीदा क़यादत की ज़रूरत है, मुल्क को मुश्किल हालात में एक दियानतदार सियासत की ज़रूरत है। लेकिन हमारे लीडर सुबह शाम लूटने में लगे हुए हैं। करप्शन का नाम लें तो सर शर्म से झुक जाता है,
کہ اس سے سامنے پاکستان کا نام آتا ہے. ملک پاکستان اور کرپشن انہوں نے لازم ملزوم کر دی گئی ہیں. تو میں ایک لحاظ سے ایک پارٹی میں بیٹھا تھا. اس پارٹی کا میں پورے پاکستان میں سب سے زیادہ سینئر نیب صدر تھا. لیکن میرے اندر ایک خواہش تھی، اور خاص طور پر جب مجھے برین ہیمریج ہوا، اسٹروک ہوا مجھے، اور میں تقریباً موت کا دروازہ گزر چکا تھا. یہ میری موت سے واپسی کا سفر تھا. تو میری ایک سوچ تھی، میں اگلے دن بھی بتا رہا تھا، تو میرا ایک انداز ہے کہ میں جتنے بڑے زیادہ امتحانات ہوں، مشکلات ہوں، تو میں اس کو ہنس کے میں ابھی ہوش میں آیا. میری بیٹی ڈاکٹروں سے لڑ رہی تھی کہ میرا والد تو وہ مر رہا ہے، یہ ہے وہ ہے. تو میں نے ڈاکٹر صاحب کو بلایا. میں نے کہا میری بیٹی کو بلائیں. میں نے کہا کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، تم بلا وجہ لڑ رہی ہو. میرا ابھی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ڈائلاگ ختم ہوا ہے، گفتگو ختم ہوئی ہے، اور مجھے 35 سال کا ایکسٹینڈیبل ویزا مل گیا ہے. خیر وہ ہوش میں آتے ہی مذاق کی بات بھی تھی. لیکن میں اپنی بیٹی کو کہا کہ میں نے ابھی یہ سانسیں جو ملی ہیں مجھے، میں ان سانسوں کو اپنی قوم کے نام وقف کروں گا. اور یہ جنگ لڑیں گے ہم، کرپشن کو ختم کرنے کی جنگ، اداروں کو برباد کرنے والوں کے ساتھ جنگ. اور اس کے لیے میں نے اسے کہا کہ میں اپنی اننگ کا آغاز کر رہا ہوں. تم رو رہی ہو کہ میں دوسری دنیا میں جا چکا ہوں، میں تو واپس آ گیا ہوں. تو بات یہ ہے کہ میں نے اس کے بعد پھر سوچا، میں شروع سے ملک میں چینج کی کہ خواب دیکھتا تھا. میں نے ایز اسٹوڈنٹ بھٹو صاحب آئے، ان کے دور میں ہی ایک اور پارٹی بنانے کی کوشش کی چینج کے لیے. لیکن میں نے اس وقت سوچتا رہا، اور جب مجھے عمران خان نے پشاور میں کھڑے ہو کر فون کیا کہ میں ڈرون حملوں کے خلاف یہاں کھڑا ہوں، تو مجھے لگا کہ ایک شخص محاذ جنگ پہ کھڑا ہے اور وہ قوم کی جنگ لڑنا چاہتا ہے. میں اگر اپنی پارٹی کی ناراضی کو دوسری چیزیں دیکھوں تو یہ پارٹیاں پیچھے رہ گئی ہیں. وطن کی محبت اور وطن کی حفاظت، پاکستان کے بے گناہ لوگوں کو، معصوم لوگوں کی جانوں کا تحفظ فرض بنتا ہے. میں فوراً پشاور پہنچ گیا اور عمران خان کے ساتھ کھڑا ہو گیا. عمران خان 16 سال سے محنت کر رہا تھا. قوم ایسا آہستہ اس کی آواز سننا شروع کیا. یقیناً مجھے محسوس ہوا کہ یہ وہ پرانی سیاست جو ملک کو ڈبو رہی تھی، یہ یقیناً وہ نہیں ہے.
ایک نئی سیاست، ایک نیا پیغام، اور لوگوں کو یہ توقع کہ یہ پورا پاکستان اگر کھڑا ہو جائے گا عمران خان کے ساتھ، جو ہم سمجھتے تھے تبدیلی نہیں آ رہی پاکستان میں، بلکہ مزید وہ ڈوبتا جا رہا ہے، تو اس ڈوبتے ہوئے نظام میں سے عمران خان نے چینج کی بات کی، تبدیلی کی بات کی، نئی پالیسیوں کی بات کی، اور کے اندر جیسے ابھی وہ کہہ رہے تھے کہ وہ لوکل باڈی کے حوالے سے بھی بات کی، پارٹی کے اندر جو آدمی سب سے پہلے ابھی 2-3 مہینے میں اپنی پارٹی کے اندر فوراً الیکشن کرنا چاہتا ہے، وہ جمہوریت میں اس کا ایمان ہے، وہ ایمان رکھتا ہے جمہوریت میں. تو میں نے کہا میں کیوں پوچھ رہا ہوں، میں ساتھ جا کے کھڑا ہو جاؤں گا. میں کراچی میں پہنچا اور میں نے کہا کہ میں آ گیا ہوں، ساتھ نبھاؤں گا پاکستان کو بچانے کا، کیونکہ اس ملک میں جو لیڈر تھے وہ روز ترقی کرتے ہیں، پاکستان روز ڈوبتا جاتا ہے، اس لیے کہ کرپشن نے کسی ایک ادارے کو محفوظ نہیں رکھا. وہ جنگ جاری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو ختم کرنے کے، اس کرپشن کو، کیونکہ کرپشن کے ختم ہوتے ہی آپ کے تمام اداروں کے اندر نیا خون آ جاتا ہے، زندگی آ جاتی ہے، وہ ادارے ترقی کرنا شروع ہوتے ہیں. اسی دن وہ شروع ہو جاتی ہیں جب آپ کرپشن کے خلاف جنگ کا آغاز کرتے ہیں، ان اداروں میں نیا خون آنا شروع ہوتا ہے. اور پاکستان کے اندر آج آپ اگر کہیں چلے جائیں، جو عمران خان نے آواز دی، سب سے پہلے اس کی آواز پہ نوجوان آئے، طالب علم آئے، آواز سنی، پھر خواتین نے سنی، پھر اوورسیز پاکستانیوں نے سنی، پھر یہ اجتماعی آواز اب پاکستان کے گلی گلی اور کوچے کوچے میں پہنچ چکی ہے. یہ تمام قیادتیں اس سے کر رہی ہیں. یہ کبھی 20ویں امینڈمنٹ کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، اپنے بچنے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں، لیکن نہیں، اب یہ نہیں بچیں گے، یہ نہیں بچیں گے. پاکستان کے اندر یہ نیا سورج طلوع ہونے والا ہے، نئی قیادت، نئی لیڈرشپ پاکستان کے ساتھ کمٹمنٹ کر کے آنے والی قیادت آ رہی ہے. اس لیے آپ بھی اپنے اپنے ووٹوں کو، جو ہمارے آپ بیٹھے ہیں، میں آج کے جب لوگوں سے مل رہا تھا، اس مختصر وقت میں میرا 14 توقع روشن ہو جائے. سان فرانسسکو میں، لاس اینجلس میں، سینٹ ڈیاگو میں، یہ صرف 5-6-7 دنوں کے اندر میں نے دیکھا ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیوں کا تصور یہ تھا کہ وہ صرف یہاں پہ ٹیکسی چلاتے ہیں، یا یہاں پہ صرف مزدوری کرتے ہیں، یا سعودی عرب میں یا عرب خلیج علاقوں میں مزدور ہوتے ہیں اوورسیز والے، تو یہاں میری تو آنکھیں کھلی رہ گئی. ایک آدمی جو ہے وہ ایک بہت بڑی کمپنیوں کی اربوں ڈالر کی کمپنیوں کو چلا رہے ہیں، اور ان کے دماغ سے امریکہ کامیابی حاصل کرتا ہے، اس کو فائدہ ہوتا ہے. ان کا میں اب وہ کہتے ہیں سیئنگ اے بلیور، میں نے حیات دیکھا، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں آپ لوگوں کے ویسٹ کوسٹ کے اوورسیز پاکستانیوں کو مل کے کہ پاکستان انشاءاللہ آنے والے دور میں آپ کو ایک بہت بڑی طاقت، ایک بہت بڑی جرأت، ایک بہت بڑی ہمت، ایک بڑا حوصلہ اور جرأت اور بہادری کا نشان بن کے ابھرے گا پاکستان دنیا کے اندر. اور یہ پرچم اس کا بلند کریں گے، اور دنیا کے تمام قوموں کے پرچموں سے بلند ترین پرچم پاکستان کا ہوگا. میں اب
ایک تو میں سمجھتا ہوں کل کا دن بھی چھٹی کا دن نہیں ہے، اور میں آپ کا زیادہ وقت بھی نہیں لینا چاہتا. میں آپ کا سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور مجھے بھی آپ نے اس موقع پر عزت بخشی. میری دعائیں آپ کے ساتھ ہیں، تمنائیں آپ کے ساتھ ہیں، اور یہ بچے جو یہ چھوٹے چھوٹے بچے پھر رہے ہیں، انشاءاللہ جو ہماری جنریشن میں پاکستان کو نہ ملا، انشاءاللہ یہ بچے، یہ پاکستان اتنے وسائل کا ملک ہے، اتنی اس کے اندر بے تحاشا وسائل ہے، سکل ہے لوگوں کا. اوورسیز پاکستان کی جو آج کل میں عرض کر رہا ہوں دیکھ رہا ہے، بلکہ یہ جو سوچ ہے، پاکستان خوش قسمت ہے اس لحاظ سے. دنیا کے اندر کورین نے، چائنیز اوورسیز نے، انڈین اوورسیز نے ان ملکوں کو بنا کے کھڑا کر دیا ہے، اور جتنی پاکستان کے لوگ دور بیٹھ کر بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، شاید اتنی وہ ممالک کے لوگ نہیں کرتے تھے. انہوں نے اپنے ملکوں کو کھڑا کر دیا ہے. یہ اوورسیز پاکستانی جو جانے دینا چاہتے ہیں، جو کام چھوڑ کے پاکستان کے لیے جلسوں میں آتے ہیں، ان کے فنڈ ریزنگ میں آتے ہیں، انشاءاللہ رضی ان کے یہ بچے، وہ بچہ جو چلتا پھرا، یہ بچہ انشاءاللہ یہ پاکستان، عظیم پاکستان کا عظیم بیٹا ہوگا. اور خوشی کے ساتھ بہت وقت ہو گیا ہے. اس کے بعد اگر سوالات کا جواب وہ مجھے میری طرف سے بے شک ساری رات کرتے رہیں گے، میں سوالوں کا جواب دوں گا، لیکن آپ جس وقت کہیں گے میں حاضر ہوں. سر آپ نے سارے سوالوں کے جواب دے دیے، تو پھر ہمارے تو میں کہا تھا ابھی میری یہ آج سے 8 سال پہلے میری کتاب لکھی ہے، 8-9 سال. اس میں بھی میں نے کہا کہ ہاں میں باغی ہوں، کیونکہ میں نے پورے ملک میں ایک پوری فیوڈلزم کے ساتھ جنگ لڑی ہے. میں نے ان انڈسٹریلسٹ نئے دولت کاروں کے خلاف جنگ لڑی ہے. میں نے بھٹو صاحب کی عمریت کے خلاف بھی جنگ لڑی ہے. ضیاء کے خلاف اسمبلی میں جنگ لڑی ہے. میں نے میرے نظیر بھٹو صاحب اگر زیادتی کرتی تھی ان کی جیلوں میں بھی کیا ہوں. ہر آدمی نے ایوب پھانسی لے کر اٹھا کے مجھے جیل میں ڈال دیا. میں جب باہر آیا تو میں نے کہا کہ ہاں میں باغی ہوں، اور میں یہ پوچھ رہا تھا جو سوالات ہوں ایسا کریں گے کہ ہم آپ سب کو سوالات مجھے والے آپ سب سوالات کرنا چاہ رہے ہیں. ہمارے پاس بہت سارے سوالات ہیں ہم، لیکن پہلے فنڈ ریزنگ کر لیں، اس کے بعد آپ کو پورا ٹائم ملے گا سوال جواب کرنے کا. ایک بیچ میں ہم فنڈ ریزنگ کا بریک لیں، اس کے بعد سوال. میں چھوٹے